بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ علم جس کو علم اصول الدعوہ کہا جاتا ہے مستقل طور پر نہیں پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ استعمار سے پہلے عالم اسلام میں مغربی طاقتوں کے آنے سے پہلے جو نظام تھا اس نظام کے مطابق طالب علم کو اس طور پر تیار کر دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے طور پر دعوت کا کام خود ہی سنبھال لیتا تھا، مگر استعمار کے عالم اسلام کا رخ کرنے کے بعد یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ایک تو استعمار کی وجہ سے پوری دنیا میں شر کو پھیلانے کے ذرائع یہ اور وسائل بہت بڑھ گئے۔ دوسرا، اگرچہ 20ویں صدی کے تیسری دہائی سے عالم اسلام سے رخصت ہونا شروع ہوا، مگر قبل اس کے کہ وہ عالم اسلام سے رخصت ہو بہت سارے ایسے اپنے ہتھ کنڈے مسلمانوں کے درمیان چھوڑ کر گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں دین سے دوری کا مزاج بدستور باقی رہا۔ تو علماء کے سامنے دو قسم کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک تو خود مسلمانوں کو اپنے دین پر جمانے کی فکر، اور دوسری چونکہ اسلام داعی مذہب ہے لہذا دوسرے لوگوں تک جو اسلام سے واقف نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی اسلام سمجھانا۔ ان دونوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عالم اسلام اور عالم عرب میں کلیت الدعوہ کے نام سے مستقل 3 سے 4 سال کا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 3 سے 4 سال کا کورس پڑھایا جاتا ہے، جس میں ایک داعی کے لیے کیا کیا ضروری ہے وہ ساری کے ساری چیزیں اسے پڑھائی جاتی ہے۔ جامعہ نے بھی پچھلے چند سالوں سے اسے اپنے نصاب کا حصہ بنایا ہے کہ کم از کم ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کے سامنے دعوت کے سلسلے میں اسلامی مزاج کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیا جائے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ دعوت کے معنی لغوی کیا ہے اور اس کے معنی اصطلاحی کیا ہے، کار دعوت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دعوت کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے، انسانوں کی دعوت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہو سکتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مؤثر اسلوب کیا ہو سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے خصائص اور امتیازات کیا کیا ہے، اور ایک داعی کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، کن اوصاف کا ایک داعی اگر وہ کامیاب داعی بننا چاہے تو وہ کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دعوت کی تعریف، دعا یدعو دعاء و دعوہ، دعا یدعو دعاء و دعوہ و دعوتا، اس کے معنی ہیں پکارنا بلند آواز سے کسی کو بلانا، ناداہ وصاحبہ۔ دعا کا صلہ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں بھلائی کی دعا دینا، دعا لہو، کسی کو بھلائی کی دعا دینا۔
اور جب اس کا صلہ علی آتا ہے تو اس کے معنی بددعا دینا، دعا علیہ، اس سے اس میں فاعل بنتا ہے داعی، بلانے والا، پکارنے والا، جس کی جمع آتی ہے الدعاتو، گول تا آئے گی آخر میں، الدعاتو میں لمبی تا نہیں آئے گی، الدعاتو تا مدورہ۔ بطور مبالغہ کے داعی کو الداعیتو بھی کہا جاتا ہے، دعوت دینے والے کو، داعی کو بطور مبالغے کے الداعیتو بھی کہا جاتا ہے۔ دعوت کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحاً دعوت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے، جن میں سے چند مشہور یہ ہے۔ نمبر 1، الدعوت ہی حث الناس علی الخیر والہدى، حث الناس، حث یحث حثا، حا اور تا، تا جیم والی، حث الناس علی الخیر والہدى والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، والامر بالمعروف والنهی عن المنکر لیفوزوا بسعادة العاجل والآجل، لیفوزوا بسعادة العاجل والآجل، لوگوں کو بھلائی اور ہدایت کی طرف راغب کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت سے مالا مال ہو جائے، تاکہ وہ لوگ دنیا اور آخرت کی سعادت نیک بختی سے مالا مال ہو جائے۔ یہ دعوت کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی سرفرازی اور کامیابی ان کا مقدر بن جائے۔ دوسری تعریف کرتے ہیں انقاذ الناس من شر واقع، انقاذ الناس من شر واقع وتحذيرهم من امر يخشى عليهم، وتحذيرهم من امر يخشى عليهم من الوقوع في بأسه، لوگوں کو برے انجام کی طرف بڑھنے سے بچانا، لوگوں کو برے انجام کی طرف بڑھنے سے بچانا۔ اسی طرح عذاب میں مبتلا ہونے والے اعمال سے دور کرنا، عذاب میں مبتلا ہونے والے اعمال سے دور کرنا۔ تیسری تعریف کرتے ہیں الدعوت ہی قیام العلماء قیام العلماء المستنیرین فی الدین، قیام العلماء المستنیرین، قیام العلماء المستنیرین، میم سین تا نون یا را یا نون، قیام العلماء المستنیرین، استنار یستنیر استنارتا، باب استفعال سے ہے، قیام العلماء المستنیرین فی الدین بتعلیم الجمہور من العامة بتعلیم الجمہور من العامة ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم، ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة، ما يبصرهم
بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة. کہ دعوت کہتے ہیں دینی علوم سے مالا مال علماء کی جماعت کا، دینی علوم سے مالا مال علماء کی جماعت کا اپنی استطاعت کے بقدر عامت المسلمین کو دین سے وابستہ کرنا، عامت المسلمین کو دین سے وابستہ کرنا اور انہیں اپنے دینی و دنیاوی امور میں اسلام اور اس کی تعلیمات سے بہراور کرنا، اپنے دینی و دنیاوی امور میں اسلام اور اس کی تعلیمات سے بہراور کرنا. تو یہ دعوت کے اوپر کچھ علوم ایسے ہیں جو پچھلی ایک صدی میں علماء نے اس پر بہت لکھا، امت کو اس کی ضرورت کے پیش نظر. من جملہ ان علوم کے ایک علوم علم دعوت ہے، اسی طریقے سے علم مقاصد الشریعہ ہے، اسی طریقے سے الغزو الفکری ہے، الاقتصاد الاسلامی ہے، السیاست الاسلامیہ ہے، الحضارت الاسلامیہ ہے، حاضر العالم الاسلامی ہے. تو یہ وہ علوم ہے جن پر پچھلے چند سالوں میں 100 سالوں میں بکثرت لوگوں نے لکھا. القواعد الفقہیہ ہے. تو دعوت پر بھی لوگوں نے بہت لکھا ہے، ہر علاقے میں ہر جگہ پر الگ الگ انداز میں جیسا ان کا مدعو ہوتا ہے اس طرح سے دعوت کی ضرورت ہوتی ہے. کسی نے اپنے تجربات کی روشنی میں، کسی نے اپنے علم کی روشنی میں. اس لیے اس کی مختلف تعریفیں کی گئی کہ پہلی تعریف میں یہ بیان کیا گیا کہ بھئی ہدایت اور بھلائی کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے مالا مال ہو جائے. اس میں یہ عام ہے تعریف، اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب آ گئے. اس کے بعد دوسری تعریف کی جس میں خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ زیادہ دی گئی کہ لوگوں کو برے انجام سے بچانا اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے اعمال سے لوگوں کو دور رکھنے کی سعی کرنا، یہ دعوت ہے. تو یہ خاص طور پر اس میں دونوں طرح سے چیزیں آ گئی. ایک تو یہ کہ منکرات سے، مسلمانوں ہی کو منکرات سے بچانا، اور دوسرا غیر مسلم اور اہل باطل کو بھی ان کے باطل کی برائی اور ان کے باطل کے سلسلے میں آگاہ کر کر حق کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کرنا تاکہ برے انجام سے وہ بچ سکے. اور تیسری تعریف یہ خاص طور پر مسلمانوں میں دعوت کے لیے جس کی اس وقت ضرورت ہے کہ علماء کے وہ جماعت جو علوم اسلامیہ سے بہرور ہو، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ عامت المسلمین کو اپنی استطاعت کے بقدر دین اور دنیا کے تمام مسائل میں ان کی رہنمائی اور رہبری کرے اور انہیں بتائے کہ وہ اپنا کوئی بھی کام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مأخوذ اور اس کا حکم معلوم کیے بغیر انجام نہ دے. اس لیے کہ مسلمانوں کو اس طور پر مشاغل میں ڈال دیا گیا کہ اس کے پاس یا تو ٹائم رہتا نہیں ہے یا ٹائم ہوتا بھی ہے تو دوسرے بہت سارے ایسے بے بنیاد مشاغل اس کے ارد گرد لا کر رکھ دیے گئے کہ وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور دین کی بنیادی تعلیم سے وہ کیا ہو جاتا ہے،
دور ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کی طرف خاص طور پر دعوت کے طریقے کو سیکھے، اپنی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو خود بھی جانے اور لوگوں کو بھی بتائے۔ تو یہ ہوئی دعوت کی اصطلاحی تعریف۔ انسان کو دعوت کی ضرورت، حضرت انسان کو دعوت کی ضرورت۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف الخلائق کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا، اسے مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ خیر اور شر، حق اور باطل، قبیح اور حسن، نیکی اور گناہ، اس طرح کی متضاد چیزوں کے درمیان مختار چھوڑ دیا۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کی سمجھ کا ملکہ پیدا کرے، حق اور باطل کی سمجھ کا ملکہ پیدا کرے اپنے اندر، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، اس لیے کہ خیر کی صورت میں اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہتر ہوگا، اور شر کی صورت میں اس کا انجام دارین میں برا ہوگا۔ اس کے اختیار کو قرآن نے بیان کیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ ان میں سے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کو اختیار۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہوا کہ اولاً وہ خود گہرائی کے ساتھ حق کے اصول اور گمراہی کے راستوں کو جانے، اور پھر جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہے انہیں گمراہی سے نکال کر بھلائی کی طرف لانے کی سعی، جو اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں انہیں اس کی یاد دہانی کرائے۔ اس امت کا ہر فرد داعی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو ایسی بے شمار آیات ضرورت دعوت اور اہمیت دعوت پر روشنی ڈالتی، ایسی بے شمار آیات ضرورت دعوت اور اہمیت دعوت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس لیے اصول دعوت اور اسالیب دعوت کا جاننا خاص طور پر طلباء اور علماء کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ بھئی دعوت کی ضرورت کیوں؟ تو بتایا گیا کہ دعوت کی ضرورت اس لیے کہ
اللہ رب العزت نے حق اور باطل، نیکی اور برائی، حسن اور قبح، ان متضاد چیزوں کو دنیا میں رکھ دیا اور پھر انسان سے کہا کہ آپ اس میں سے جو چاہو لے سکتے ہو، اس میں سے جو چاہو لے سکتے ہو۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ایک انسان کھانے کے لیے جائے، کھانا خریدنے کے لیے، اس کے سامنے دو طرح کے کھانے رکھے، ایک اچھا ہو اور ایک برا ہو، ایک میں سے خوشبو آ رہی ہو اور ایک میں سے بدبو آ رہی ہو، تو اب وہ کون سا لے گا؟ عقل مند ہے تو خوشبو والا اور عقل بند ہے تو بدبو والا۔ وہ کہتا ہے نا کہ ایک بھنگی عطر کی دکان کے پاس سے گزرا تو بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ پریشان کہ حضرت والا کو کیا ہو گیا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں۔ دوسرا اس کا بھائی وہاں سے گزرا، یعنی من قبیلتی ہی، دوسرا بھنگی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا بھیڑ بھاڑ ہے، وہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی یہ آپ کی برادری کا آدمی ہے، اس طرح سے بے ہوش ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا اچھا عطر کی دکان کے ساتھ وہ گیا اور کہیں سے پخانہ اٹھا کے لایا اور اس کی ناک کے پاس رکھا تو فوراً وہ کھڑا ہو گیا، تو فوراً کیا ہو گیا، وہ کھڑا۔ وہ بولے کہ یہ فلسفہ کون سی یونیورسٹی سے سیکھ گیا؟ تو اس نے کہا اصل میں خوشبو سونگنے کی عادت نہیں ہے، لہذا اس نے خوشبو سونگی تو اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ یہ کیا ہے، تو ضرورت پیش آئی کہ جو چیز روزانہ سونگتا ہے وہ اس کو سنگائی جائے، اس لیے میں نے اس سے وہ کیا کیا۔ تو یہ فطرت اور طبیعت، کیونکہ اس کی طبیعت ویسی بن گئی، وہ واقعہ ہو یا نہ ہو، حقیقت میں ہو یا چٹکلا ہو، لیکن بہرحال یہ ایک سبق ضرور سکھاتا ہے کہ انسان کی جیسی عادت بن جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بیت الخلا وغیرہ کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے جیسے آدمی کو اگر بولا جائے کہ بھائی بیت الخلا صاف کرو تو ناک بند کر کے ایک آدھ تو صاف کر لے لے اور پھر دوسرے میں جا کے بجائے صاف کرنے کے وہیں الٹی کر دیتے، کیونکہ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے عادی نہیں، لیکن وہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بھی اس کام میں 4 گھنٹے بھی لگے رہیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر وہ بیچارے وہیں کے وہیں بیت الخلا کے پاس ہی پورا دن کیا ہوتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی فرق ہوتا نہیں۔ تو جیسا انسان بن جاتا ہے، جیسی انسان کی طبیعت، جیسا ماحول ملتا ہے اس میں وہ ڈھل جاتا ہے، لہذا انسان یہ خارج سے اثرات کو بہت تیزی سے قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو کہا کہ بھئی جنت جہنم ہے، مگر ایسے ہی نہیں، خیر کے مقابلے میں جنت اور شر کے مقابلے میں جہنم۔ ان ساری تفصیلات کو بتلا کر اللہ رب العزت نے انسان کو بھیج دیا۔ اب انسان کی ضرورت ہے کہ یا تو وہ خود سے دین کو، اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے داعی اور نبی کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو عقل دی ہے اسی عقل سے انسان کو اللہ کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا احسان اور تبرع ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، ورنہ اللہ پر یہ کوئی ضروری تھا نہیں۔ بہرحال تو انبیاء کرام علیہ السلام جس چیز کو دنیا میں لے کر آئے اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ الدعوت۔ انبیاء کا کام کیا تھا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے سے بہتر اور کون داعی ہو سکتا ہے۔
تو اس وجہ سے دعوت کے سلسلے میں واقفیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ عصر حاضر میں دعوت کی ضرورت کیوں؟ عصر حاضر میں جسے فتنوں اور برائیوں کا دور کہا جاتا ہے، انسان پہلے سے زیادہ دعوت کا محتاج ہو چکا ہے۔ اس کے متعدد اسباب ہیں۔ من جملہ ان اسباب کے بعض اسباب یہ ہے: صراع بین الانسان والشیطان۔ پہلا سبب، صراع بین الانسان والشیطان، شیطان اور انسان کے درمیان کشمکش۔ اللہ رب العزت نے انسانوں سے پہلے اس کائنات میں جنات نامی مخلوق کو مکلف بنا کر بھیجا۔ قرآن نے جس کو بیان کیا من مارج من نار، کہ اللہ نے اس کو آگ سے بنایا، اس مخلوق کو آگ سے بنایا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کے جد امجد آدم اور حوا ہے، ایسے ہی جناتوں کے جد امجد الحن والبن۔ ان کے جد امجد کون ہے؟ الحن والبن۔ مگر چونکہ یہ آگ سے بنائی ہوئی مخلوق تھی، لہذا اس پر شرارت غالب آتی تھی۔ جب روئے زمین پر انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا تو اللہ نے ملائکہ کو بھیج کر انہیں ختم کر دیا۔ البتہ ان میں سے کچھ بچ گئے، جنہوں نے پہاڑوں میں یا سمندروں میں پناہ لی، اور شیطان جس کا نام عزازیل ہے، اس کے کثرت عبادت کی وجہ سے اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ملائکہ اور عزازیل کو سجدہ تکریمی کا حکم دیا، تو ملائکہ اور عزازیل کو سجدہ تکریمی کا حکم دیا۔ ملائکہ فوراً سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ البتہ عزازیل نے انکار کیا اور کہا انا خیر من۔ اللہ نے بطور سزا کے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ البتہ اس نے جب دربار سے نکالا گیا تو اللہ سے دو باتیں کہی۔ ایک مطالبہ کیا انذرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت کے دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ اور دوسرا کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین، کہ میں انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ہر چار طرف سے کوشش کروں گا،
یہاں تک کہ تو ان میں سے اکثریت کو ناشکر پائے گا۔ یہیں سے شیطان اور انسان کی کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگرچہ شیطان خود اپنے جرم کا ذمہ دار تھا، مگر اس نے انسان کو اس کا ذمہ دار تصور کر لیا کہ اس کی وجہ سے میں نکلا۔ اس کی وجہ سے کیوں نکلا؟ اپنی وجہ سے نکلا۔ تو اس نے جب سے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں جان پڑی، اسی وقت سے انسان کی گمراہی کا ٹھیکہ لے رکھا۔ گویا یہ زمین شیطان اور انسان کی کشمکش کا میدان بن گئی۔ اگر اس معرکے میں اللہ انسان کو تنہا چھوڑ دیتا، اگر اس معرکے میں اللہ انسان کو تنہا چھوڑ دیتا تو شیطان اس پر غالب آ سکتا تھا، تو شیطان اس پر غالب آ سکتا تھا۔ لہذا اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بعض کو نبوت کے لیے منتخب کیا اور ان پر وحی کے ذریعے خیر اور شر کو آشکارا کر دیا۔ اس طرح وحی الہی شیطان سے مقابلے کا سب سے اہم اور بنیادی ہتھیار کی حیثیت اختیار کر گئی، جس نے انسان کی زندگی کے ہر قدم پر بالکل درست اور صحیح رہنمائی کی ذمہ داری لی۔ تو یہ ہے پہلا سبب کہ شیطان انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور انسان کے لیے اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ اللہ نے انسان پر احسان کیا کہ ایک تو من حیث لا ترونہم، ایک تو دکھتا نہیں ہے۔ شیطان دکھا ہوتا تو کب سے پکڑ کے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا ہوتا؟ مار دیا، مرتا تو نہیں، انکا من المنذرین ہے، لیکن کم سے کم پیک تو ضرور کر دیا ہوتا کہیں پر اس کو۔ لہذا یہ ایک نادیدہ دشمن ہے جو نظر آتا نہیں۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، قرآن کہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے وحی بھیجی، کہا یہ میرا بیچارہ انسان، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، ناتوا ہے، یہ آگ سے بنا ہوا ہے، یہ دکھتا بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی اس کو کیا کرے گا؟ ہنسائے گا، پریشان کرے گا، وساوس کے ذریعے سے کیا کیا کر کر۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی۔ تو اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اتنے عظیم اور اتنے پرخطر اور اتنے ڈینجر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے مضبوط ہتھیار عطا فرمایا، سب سے مضبوط ہتھیار عطا فرمایا۔ دوسرا سبب، اللہ رب العزت نے
انسان کی فطرت میں جہاں بہت سی خوبیاں رکھی، وہیں پر فطری طور پر بہت سی کمزوریوں کا بھی وہ حامل ہے۔ مثلا اس میں شہوت کو ودیعت کیا گیا، جس کی وجہ سے انسان بہت آسانی سے برائیوں کی طرف لپکتا ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ شبہات اور شہوات کے اس پرفتن دور میں دونوں قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے دعوت حق کا سہارا لیا جائے۔ تو یہ انسان کی طبیعت ایسی ہے، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کو کہتے ہیں احدو فتنة الشبہات والشہوات۔ دو قسم کے فتنے، فتنہ شبہات اور فتنہ شہوات۔ شہوانیت کے فتنے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار غلط راستے انسان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے انسان، کیوں؟ اس لیے کہ ناچ گانے کے وسائل کی کثرت ہو گئی۔ اپنے کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، کیوں؟ موسیقی اور اس جیسی چیزوں کی بھرمار ہو گئی۔ تو انسان اپنی خواہش کو غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ ساری کے سارے اس کو کہتے ہیں فتنہ شہوات۔ اور فتنہ شبہات کا مطلب کیا؟ ایسے ایسے سوالات شیاطین الانس والجنس کی طرف سے انسان کے ذہن و دماغ میں انڈیلے جاتے ہیں کہ وہ کبھی اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتا ہے، کبھی رسول کے بارے میں شک کرنے لگتا ہے، کبھی شریعت پر شک شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کی حقانیت پر اسے شک ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم ڈھال اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، دعوت الی الحق۔ تو انسان کی اس کمزوری کی وجہ سے اس زمانے میں اس کی ضرورت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی جو اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ البتہ انسان کی یہ عقل اگرچہ دوسرے حیوان کے مقابلے میں وافر ہے، مگر پھر بھی اس میں چند کمیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ اور وہ یہ ہے، نمبر 1، انسان کی عقل کامل نہیں۔ اپنی عقل میں معلومات کو جمع کرنے کے لیے اولاً وہ حواس سے خمسہ کی محتاج ہے، اور انسان کے حواس سے خمسہ یہ محدود ہے۔ لہذا
کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ آدھی ادھوری ہوتی ہے. تو عقل کی پہلی کمی قصور عقل جس کو کہا جا سکتا ہے. قصور عقل، عقل کا مکمل نہ ہونا. قاف صاد واو را، قصور عقل. نمبر 2، عقل بشری کا تفاوت. عقل بشری کا تفاوت. جہاں انسان کی عقل کامل نہیں، وہیں تمام انسانوں کی عقل یکساں نہیں بلکہ متفاوت ہے. لہذا کسی بھی چیز کو ہر انسان آسانی سے سمجھ لے یہ ممکن نہیں، جس کی وجہ سے اپنے ارد گرد کے ماحول سے انسانی عقل بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے. خاص طور پر ہمارا زمانہ یہ میڈیا کی طاقت کا زمانہ ہے. جس میں مرئی اور سمعی، مرئی یعنی مشاہدہ کی جانے والی اور سمعی یعنی سنے جانے والی بے شمار آلات وجود میں آ چکے ہیں. اس لیے اس تفاوت کی وجہ سے اب انسان صحیح پیغام کا پہلے سے زیادہ محتاج ہو چکا ہے. انسان کی عقل کی تیسری کمزوری انسان کے سامنے دو طرح کے عوالم ہیں. انسان کے سامنے دو طرح کے عوالم ہیں. ایک ہے عالم الغیب اور دوسرا ہے عالم الشہادہ. انسان کے سامنے دو طرح کے عوالم ہیں. ایک ہے عالم الغیب اور دوسرا ہے عالم الشہادہ. عالم الشہادہ کے بارے میں وہ حواس سے خمسہ سے محدود طور پر واقف ہوتا ہے. البتہ عالم غیب سے وہ محض اپنی عقل سے اور حواس سے واقف نہیں ہو سکتا. اس لیے عالم الغیب کی صحیح معلومات کے لیے دعوت اور وحی اس کی ضرورت بن چکی ہے. انسان کی عقل کی چوتھی کمزوری عقل کا لہو و لعب کی طرف مائل ہونا. کہ انسان
بڑی آسانی کے ساتھ لہو و لعب اور عارضی مزہ دینے والی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے عقیدے اور فکر میں بھی انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں صحیح رہنمائی کے لیے ضوابط شریعت کا محتاج ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں صحیح رہنمائی کے لیے ضوابط شریعت کا محتاج ہے۔ اس لیے دعوت اس کی اہم ترین ضرورت ہے۔ نمبر 5، انسان کی عقلی کمزوری کی وجہ سے وہ احکام شریعت کی مصلحتوں سے آسانی سے واقف نہیں ہو سکتا۔ انسان کی عقلی کمزوری کی وجہ سے وہ مصالح شریعت یا اعمال اور احکام شریعت کی مصلحتوں سے آسانی سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسے دعوت کے ذریعے یہ بتانا پڑتا ہے کہ شریعت کا ہر حکم دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو جامع ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے اس زمانے میں دعوت کی ضرورت کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور انسان کو اس کی طرف توجہ دینے کی زیادہ کیا ہے، ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے مستقل ایک علم مدون کیا ہے جس کو مقاصد شریعت کہتے ہیں، جس کو مصالح شرعیہ کہا جاتا ہے، جس کو اسرار شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ اس باب میں ہندوستان سے سب سے بہترین کتاب جو لکھی گئی وہ حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، اس کو کہا جاتا ہے سیاہ ستہ کی شرح۔ حجت اللہ البالغہ کیا ہے؟ سیاہ ستہ کی شرح۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر طالب علم پڑھ سکتا ہے تو اس کا مطالعہ کرے۔ اس سال سے تو شاید نصاب میں بھی داخل کر دی گئی ہے، تو آپ اس کو اچھے سے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جزائے خیر دے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے بھانپ لیا تھا کہ آئندہ جو دور ہے کہ وہ مصالح کو جاننے کا دور ہے، کہ ہر مسلمان بھی یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اس میں دنیاوی فائدہ کیا، اس کا اخروی فائدہ کیا، عقل کیا کہتی ہے، یہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ تو اس میں انہی چیزوں کو آپ نے کیا کیا ہے، بتایا ہے۔ تو سامنے والے کو مقتنع کرنے کے لیے، اسے مطمئن کرنے کے لیے مصالح شریعت کا بتانا اس وقت امت کی سب سے بڑی کیا ہے، ضرورت ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر دعوت کی اہمیت اور ضرورت ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہے۔